السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ بات، آیا یہ کون سا دین ہے؟ یہ آخر یہ بابا بتانا کیا چاہ رہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں ذکر اذکار ایسا ہوا کرتے تھے، یا اس طرح ڈانس کر کے، باجا کر کے، ڈول وغیرہ بجا کے اس طرح کے ذکر اذکار ہوتے تھے؟ نہیں، یہ سارا فراڈ ہے، دین سے دور کرنے کا طریقہ انہوں نے نکالا ہے۔ اس بابا جی کا یہ ویڈیو دیکھ کے 2015 میں غالباً میں گاؤں میں تھا، اس وقت کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں ادھر اپنے دادا جی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا نصیب فرمائے۔ ان کے پاس ایک اور بزرگ آئے اور وہ بیٹھے، تو انہوں نے ایک قصہ سنایا۔ وہ قصہ یہ تھا کہ پہلے دور میں کے پی کے اور افغانستان کے درمیان بارڈر نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہاں کا جو بڑا بندہ تھا اس کے پاس 2 انگریز آتے تھے۔ 2 انگریز آتے تھے اور وہ ان 2 انگریزوں کو افغانستان کے اس طرف لے جاتے تھے اور وہاں افغانستان کی تصویریں وغیرہ لیا کرتے تھے۔ تو مختصر یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یار ان تصویروں کا آپ کرو گے کیا؟ تو ان انگریزوں نے کہا کہ ہم یہ تصویریں لے رہے جگہ جگہ کی، صحیح ہے، ہم افغانستان میں آئیں گے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہے، 7 سمندر پار ہو آپ اور آپ افغانستان میں آؤ گے، کیا کرنے آؤ گے؟ اس نے بولا کہ چلو وقت آئے گا دیکھ لینا۔ تو پھر جو انگریز جس پٹھان کے پاس آتے تھے جو ان کو افغانستان لے کے جاتا تھا، انگریز نے اس پٹھان کو کہا کہ آ جاؤ ہم آپ کو امریکہ لے کے جاتے اور ادھر امریکہ کا دورہ کرواتے۔ تو پٹھان نے ہاں کر دیا اور وہ پٹھان ان کے ساتھ چلا گیا امریکہ گیا۔ تو وہاں پر ان کو ایک گیسٹ ہاؤس پہ لے کے گئے، اس گیٹ ہاؤس پہ ان کو وہاں رہائش کے لیے جگہ دیا، اور انگریز نے بہت سختی کے ساتھ یہ تنبیہ کیا کہ آپ نے اس کڑکی کے اس طرف نہیں جانا، اگر آپ گئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو پٹھان ہوتے، اس کو جس چیز کا منع کرو وہ وہی حرکت کرتا ہے۔ تو آخر کار وہ انگریز چلا گیا، یہ پٹھان سوچ میں پڑ گیا، کہا کہ بھائی اس نے مجھے منع کیوں کیا اس چیز سے، میں اس کھڑکی کو کھولوں گا اور جا کے دیکھوں گا میں۔ تو جب وہ انگریز چلا گیا، تھوڑی دیر بعد اس نے کھڑکی کھولا، تو کھڑکی کے مطلب یہ جو گیسٹ ہاؤس تھا یہ کسی اونچائی پر تھا، تو اس اونچائی کے نیچے وہاں پر ایک بہت بڑا سا مسجد نما وہ جگہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہاں پر بڑے بڑے پگڑی والے بیٹھے ہوئے تھے، طلباء وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، قرآن حدیث کا جو ہے نا ذکر اذکار، قرآن حدیث پڑھایا جا رہا تھا۔ تو پٹھان سوچنے لگا، کہا کہ انگریز کہتے کہ ہمارا ملک میں مسلمان نہیں ہے، تو اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر مسلمان ہوتے کیسے؟ تو پھر رات کو اس نے یہ نظارہ دیکھا اور کھڑکی بند کر کے بیٹھ گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ رات کو انگریز آیا، انگریز نے اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیر ہے۔ کہا کہ کھڑکی کا اس طرف تو نہیں گیا؟ اس نے کہا ہم گیا ہوں، لیکن میرے کو پہلے اس بات کا جواب دو، تم کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر مسلمان نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کھڑکی کے اس طرف یہ جو مسجد نما مدرسے کے طور پہ یہ جگہ بنا ہوا ہے، اس میں یہ کہ یہی تو ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ حدیث، یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اور آپ کے ہاں بھی ہے۔ تو اس نے بولا اچھا تم نے جا کے دیکھ لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ تو اس پاکستانی، اس نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہے۔ پاکستانی نے انگریز کو کہا، انگریز نے کہا کہ میں تجھے تو بڑا ہوشیار سمجھتا تھا لیکن تو بہت ہی بڑا بیوقوف نکلا۔ تو پٹھان نے کہا کیوں؟
کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے بندے ہیں۔ اس نے کہا کیسے تمہارے بندے؟ کہا کہ ہم ان کو اسلام کی ترغیب دے رہے، ان کو اسلام سکھا رہے، ان کو اسلام کا طور طریقہ وغیرہ وغیرہ جو تھا مطلب اسلام وہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے بندے، لباس آپ کا انہوں نے پہنا ہوا ہے، پگڑی آپ لوگوں کی پہنی ہوئی ہے، قرآن آپ کا پڑھایا جا رہا ہے، حدیث آپ کا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ اصل میں ہے ہمارے بندے۔ ہم ان کو تمہارے ملکوں کے اندر داخل کریں گے اور یہ تمہارے ملکوں کے اندر ایسا فساد پھیلا دیں گے نا کہ آپ کہیں کے نہیں رہو گے، اسلام کو بدنام کریں گے، یہ اسلام کو دہشت گرد کے نام سے پھر جانا جائے گا۔ تو اس چاچا کا یہ ڈانس وغیرہ ذکر اذکار کا طریقہ دیکھ کے نا تو مجھے اس چاچا جی کا یہ بات یاد آتا ہے کہ واقعی میں یہ بات سچ ہے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ انگریز کے پیداوار لگتے یا ان کے جو کہتے ہیں کہ ان کو گائیڈ کیا ہوا، ان کو سکھایا گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا، حالانکہ نبی علیہ کتابیں کھول کے دیکھو، قرآن کھول کے دیکھو تو اس طرح کا ذکر اذکار کا کوئی طریقہ نہیں ہے جیسے یہ چاچا جی کر رہے۔ تو خدا کے لیے ان جیسے لوگوں سے بچے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائے، اور اس ویڈیو کو آگے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی شیئر کرے۔ والسلام۔